اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رضا حسین جعفری، اور آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کرٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے ایک سیریز کا آغاز ہوا ہے جس کے اندر مختلف ہم ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں. جیسے لاسٹ ہمارا ٹاپک تھا تعقل کے حوالے سے، اور آج جو ٹاپک ہم آپ کے لے کر آئے وہ ہے تدبر. اچھا، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان سید احمد رضوی صاحب. احمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے. الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. جی ہم بھائی، تدبر کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے حوالے سے پلیز. پہلے تھوڑا سا ایک ریکیپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. کہ سب سے پہلے ہم نے تفکر پہ بات کی. جی تفکر جو ہے وہ ایک ایسی حرکت، ایک ایسے تحرک، ایک ایسی ذہنی حرکت کو کہتے ہیں کہ جو علم سے معلوم کی طرف جانے کا سفر طے کرتی ہے. اور اس میں ایک تحرک ہوتا ہے، ایک حرکت ہوتی ہے، ایک جولانی ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے ذہن کی، اور یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر میں اور آسان لفظوں میں بیان کروں تو تفکر جو ہے وہ کسی چیز کے دلائل کو یا کسی چیز کی علت کو، کسی چیز کی کازز کو کی طرف جو ہے جاتا ہے، صحیح جاننے کی کوشش کرتا ہے کیوں ہو رہا ہے، دریافت کیسے ہو رہا ہے. ہاں، دریافت، یہ تفکر ہے. اس کے بعد ہم نے تعقل پہ بحث کی تھی. تعقل سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ تعقل وہ قوت ذہنی ہے کہ جب انسان کے سامنے حق اور باطل سامنے آ جائے تو تعقل یہ کہتا ہے کہ حق کو پکڑ لو. صحیح ہے. باطل کو ہاں، اگر عقل سالم ہوگی تو عقل کو پکڑ لے گی، لیکن اگر عقل سالم نہیں ہوئی تو وہ باطل کے اوپر زور، کیونکہ وہ پھر آلودہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تیسرا اسٹیپ تدبر ہے، جس کو قرآن ہم نے کئی بعض آیات ہیں جس کی طرف ہم اشارہ کریں گے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یہ تدبر کیوں نہیں کرتا. صحیح. تو تدبر سے مراد بنیادی طور پہ اگر ہم راغب اصفہانی صاحب کے المفردات کو دیکھیں تو اس میں جو ایک اس کا معنی ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تدبر کسی چیز کے نتائج کی طرف نگاہ کرنے کو کہتا ہے. صحیح. تفکر آغاز کی طرف ٹھیک نگاہ ہے. کرنے کو، کیوں، کیسے، کیا، ٹھیک ہے. اور یہ اس کے نتائج کی طرف. ٹھیک ہے. تو اگر ہم ان تینوں کو مکس کر لیں تو ایسا لگے جیسے 360 ڈگری اینگل پہ ہمارا ذہن کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم شروع سے لے کے آخر تک پورا ایک سرکل گھوم کر آ رہے ہیں صحیح. کسی چیز کو جاننے، پہچاننے کے لیے، ماپنے کے لیے، پیمائش کرنے کے لیے. تو تدبر بنیادی طور پہ یہ ہے جو آسان ترین الفاظ میں آپ کو سمجھ. ٹھیک ہے. اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا قرآن میں اس کو جگہ جگہ استعمال کیا گیا، میں چاہوں گا اس کی تھوڑی سی روشنی ڈالیے، کہاں پہ کس حوالے سے کیسے استعمال کیا گیا اس کو. قرآن مجید میں جو ایک مشہور آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اور یہ لوگ جو ہے قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیونکہ اگر یہ غور سے دیکھیں تو یہ اگر یہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو پھر اس میں بہت زیادہ اختلاف. اب یہاں پہ معنی یہ ہے جو علماء کرام بیان کرتے ہیں. اگر ہم محمد حسین طباطبائی آپ کی جو تفسیر المیزان ہے اس کو دیکھیں، تفسیر المیزان جو ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے. اچھا. اس میں ہر آیت کی تفسیر دوسری ایک آیت سے ہوئی. اچھا. یہ اس کی خصوصیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں خود یہ کوالٹی اور کیپیسٹی یا صلاحیت موجود ہے کہ اس کی ایک آیت دوسری آیت کو ریلیٹ بھی کرے، اس میں ایک کنیکٹیوٹی بھی ہو، کنیکشن بھی ہو، ایکسپلینیشن بھی دے رہی ہو. بعض اوقات ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب سے ہوتی ہے، بہت ساری آیت ایسی ہوتی ہیں جو کلیئر نہیں ہوتی انسان کی کیا مطلب ہے. کچھ آیات محکمات ہوتی ہیں جو بڑی سمپل سادہ اور آپ کو پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور کچھ ایسی ہوتی ہیں متشابہات کے جن میں معنی تھوڑے سے ذرا اس طرح انداز سے ہوتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی مطلب تک نہیں پہنچ رہے ہوتے. ان جگہ پہ ہمیں محکمات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، وہ ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں، یا پھر ائمہ علیہ السلام کی طرف لوگ رجوع کیا کرتے تھے. تو اس آیت میں تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پورے قرآن کی طرف اشارہ ہے. اور یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، یا یہ نہیں کہا جا رہا کہ کسی ایک آیت میں پورے قرآن سے کنڈیشن بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم تدبر کے لفظ کو اپلائی کریں گے تو پورے قرآن پہ کریں. اور پورے قرآن پہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ اب ساری آیات کا آپس میں جو ایک کنیکشن ہے، ان کی آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایکسپلینیشن کیا ہے، ایک کے بعد دوسری والی آیت کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، ایک سورت کے بعد آنے والی دوسری سورت کا کیا مقصد ہے، اس سے پہلے والی سورت کا کیا مقصد تھا، آپس میں اس جب کانسیپٹ پہ ہم چلتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ کے دماغ کی جو نسیں ہیں شاید وہ شروع ہوں گی، ان میں جب گتھی ہیں وہ سلجھنا شروع ہوں گی، اور آپ بہت زیادہ سمجھنا شروع ہوں گے کہ واقعی خدا ہم سے کیا چاہ رہا ہے، کس طرف ہمیں لے جانا چاہ رہا ہے. اچھا، آف دی کیمرہ ہمارے آپ کو یاد ہوگا ایک بار ہماری بات ہوئی تھی
ترتیب نزولی کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس کو آپ ریلیٹ کریں اس ٹاپک سے, ترتیب نزولی, تاکہ وہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ کنیکشن والی جو بات ہے نا وہ تھوڑا سا کلیئر ہو. بالکل. دیکھیے قرآن مجید کی 2 ترتیبیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک تو وہی ہے جو ابھی ہمارے سامنے جو ایک موجودہ قرآن ہے, ٹھیک ہے, جو سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ الناس پہ ختم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک ترتیب ہے ترتیب نزولی ہے. ترتیب نزولی سے مراد یہاں صرف یہ ہے کہ جب قرآن کی آیات یا سورہ سب سے پہلے کون سی نازل ہوئی, پھر اس کے بعد کون سی نازل ہوئی, پھر اس کے بعد کون سی نازل ہوئی, اس طرح سے. تو اس میں جو شروع ہوتی ہے سورۃ العلق, اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہو رہا ہے معاملہ. اور اس کی پوری ترتیب ہے جو کہ انٹرنیٹ پہ بہت ساری ویب سائٹس پہ آپ کو مل جائے گی. اس کی ترتیب کیا ہے, میں تھوڑا سا آپ کو جو اس دن بات کر رہا تھا آپ سے, وہ یہ تھا کہ ہمیں اس ترتیب سے بھی چلنا چاہیے. سیرت رسول کا مطالعہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی, اچھا اس موقع پہ نازل ہوئی, تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ دونوں کے درمیان کیا مطابقت ہے, دونوں کے درمیان کیا کنیکشن ہے. یہ بھی ایک تدبر یہ ذہن میں ایک چیز آتی ہے. تدبر یہ ہے کہ آپ ایک چیزوں کو ایز اے ہول دیکھ رہے ہو, یعنی فرام برڈس پوائنٹ آف ویو. پرندہ جب آسمان سے اڑتا ہوا زمین پہ نگاہ کرتا ہے تو اسے پورا خطہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اور ابھی اور میں اور آپ اس چھت پہ یا کہیں پہ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں تو ہمیں صرف وہی نظر آ رہا ہو جو اس چھت کا یا اس کمرے کا احاطہ ہے. تو ہماری نظر محدود ہو, مگر جب آسمان میں جہاز سے دیکھتے نہیں تو ہماری نظر وسیع ہو جاتی. تو وسیع النظری یہاں بہت ضروری ہے, اور یہی وسیع النظری جہاں تک میں سمجھاؤں تدبر ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ایک انسان کو دین سمجھنے میں, قرآن کو سمجھنے میں, سیرت رسول کو سمجھنے میں, اور اوور آل ہماری جو عدد خلقت ہے اس کو بھی سمجھ. صحیح. اچھا, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت نے اس تدبر کے الفاظ کو کہیں اپنی کسی اس کے اندر استعمال کیا ہو, یا اس کے حوالے سے کوئی نشاندہی کی ہو, یا اس کے بارے میں کچھ کہا ہو؟ ڈیفینیٹلی کہا ہوگا. میرے ابھی ناقص علم میں اور میری میموری میں اس وقت نہیں ہے کوئی ایسی چیز کہ لفظ تدبر, البتہ لفظ فکر, لفظ تفکر, لفظ تعقل یعنی عقل, عقل کی تو بے شمار یعنی کثرت سے استعمال ہوا ہے. اور یقیناً لفظ تدبر یا تدبیر اس طرح سے متعلق اس طرح کے الفاظ بھی یقینی طور پہ استعمال ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہوئے ہوں گے. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے, فرماتے ہیں کہ بالا ترین عبادتوں میں سے ہے غور و فکر کرنا. بالا ترین عبادتوں میں سے, یعنی حتیٰ کہ نماز و روزے سے بھی زیادہ اہم ہے ثواب کے لحاظ سے, کیونکہ اس پروسیس میں آپ ایک بڑے گول کی طرف آپ متوجہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو آپ یہ سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں آیا کیوں ہوں, میرا کام کیا ہے, مجھے کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے, نتائج کیا ہوں گے. تو یہ زیادہ بڑی عبادت ہے اور اس کا ثواب بھی اسی لیے زیادہ ہے. اور اسی طریقے سے جیسے ہم نے لاسٹ والے ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ الکافی جو کہ حدیث کا ایک مجموعہ ہے کلینی صاحب کا, اور اس کا جو پہلا باب ہے وہ باب العقل والجہد. تو یہاں خود اس بات کی طرف توجہ کافی ہے ہمارے لیے کہ جو پہلا ہی چیپٹر ہے وہ عقل سے مراد ہے, اور یہ عقل کا ہی کام ہے. یہ تدبر, تعقل یا تفکر, تذکر, یہ سارے عقل کے ہی کام ہے. تو یہ اوور آل اس کی طرف ڈیفینیٹلی ائمہ علیہ السلام نے بے شمار مرتبہ, کئی مرتبہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے, بلکہ بار بار. قرآن تو خود اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مطلب یہ کہ ممکن ہے کہ 100 سے زیادہ آیات مل سکتی ہیں. اچھا, میں چاہوں گا ناظرین کو سمجھانے کے لیے کوئی ایسا خاکہ, کوئی ایسی کوئی سچویشن کریٹ کر کے آپ بتا سکیں جس سے لوگ ریلیٹ کریں کہ تدبر کہاں, کس جگہ پہ ہم کہاں سے اس کو آغاز کر سکتے ہیں. تو کیا آپ لوگ چاہتے ایک کام اس کے آئی تھنک جو ہم نے کریٹیکل تھنکنگ عنوان سے پہلے ہی ویڈیو بنایا تھا, تو اس پہلا یا دوسرا, تو اس میں ہم نے شاید بات کا تذکر دیا تھا کہ مثلاً فرض کریں تھوڑا سا وہ اس میں لوگوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے تھے. ہمارے یہاں جو تقریبات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اب ہمارے جو تقریبات ہو رہی ہیں, ہم یہ کیوں نہیں غور و فکر کر رہے کہ یہ تقریبات آیا ائمہ علیہ قرآن اور اہل بیت کی روح سے صحیح ہے یا نہیں. ایک پہلا اسٹیپ ہے نا کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اسلام کے روح سے درست ہے یا نہیں. دیکھیے رسم و رواج اپنی جگہ, ہر علاقے, ہر خطے, ہر محلے, ہر جگہ الگ الگ رسم و رواج ہیں, ہر علاقے کے الگ الگ رسم و رواج ہیں. مگر جب اسلام قبول کیا جاتا ہے نا, تو آپ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ رسم و رواج صحیح ہے یا نہیں. یہ اسپاٹ لائٹ اسلام کی ہے, اور اس کے نیچے ہم اب رسم و رواج کو کھنگالنا شروع کریں گے کہ یہ چیز اچھا یار اسلام کے روح سے ٹھیک ہے نہیں ہے,
یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس میں کچھ خرابیاں ہیں، ان کو دور کر لیا جائے، یہ ٹھیک ہے، اس کو قبول، اس کو رکھ لیا جائے. صحیح ہے. یہ جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک ہمارے معاملات درست. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے رسم و رواج کی اسپاٹ لائٹ آن کی ہوئی، اس میں ہم دین کو دیکھ رہے ہیں. صحیح. جو چیز دین کی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے اس رسم و رواج کی اٹھا کے وہ رکھ لیتے ہیں، جو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اس کو انکار کرتے ہیں. تو ابھی ہمارا مسئلہ یہ. تو فرض کیجئے کہ گھروں میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، کیوں؟ کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھائیوں کی ہوں گی. کیا اسلام یہی کہہ رہا ہے؟ اگر اسلام ایسا نہیں کہہ رہا ہے تو آپ کو فوری طور پہ یہ چیز چھوڑنی پڑے گی. جس لڑکی کی عمر ہو گئی ہے شادی کی، شادی انجام دے دی جائے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کون سی اس پہ قباحت ہے؟ ممکن ہے وسائل، بسم اللہ کیجیے، اور نہیں بھی ممکن ہے تو اللہ پہ توکل کیجیے. یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم غنی نہیں ہوگے میں تمہیں غنی کر دوں گا. دیکھیے زندگی جہاں تک مثال دینے کی بات ہے رہنا، مثالیں بھری پڑی، قدم قدم پر مثال. ٹھیک ہے نا؟ گھر، بارشیں ہوتی ہیں، بارشوں میں گھر کا پانی، آپ کی چھتوں کے جو پائپ لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو نکاس کا ہوتا ہے، اس سے پانی نیچے گر رہا ہوتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے. آپ کے گھر، آپ مومن کے گھر سے بھی وہ اذیت کا کوئی سلسلہ نہ ہو. اب یہ پانی جب گر رہا ہوتا ہے تو راستے میں لوگوں کے سروں پہ گرتا ہے، گاڑیوں پہ گرتا ہے، لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے، بس وہاں مسئلہ خراب ہو گیا آپ کا. آپ کو یہی غور و فکر کرنا ہے، آپ کو یہی تفکر، تعقل، تدبر سب یہیں پہ کرنا ہے کہ بھائی یہ میرے ہاتھ سے تو کسی کو کہیں اذیت نہیں پہنچ رہی. میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں. آپ کی بد زبانی سے بعض دفعہ لوگوں کے جو ہے وہ اذیت پہنچ رہی ہوتی ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور لوگ احساس نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تفکر، تعقل، تدبر یہاں بھی چاہیے. کیا رسول خدا خوش ہوں گے ہمارے اس عمل سے؟ یہ دیکھیں 2+2 کرنا ہے ہر جگہ. تو ایسی بے شمار مثالیں. ہر کام شروع کرنے سے پہلے تفکر کرے، تعقل کرے، تدبر کرے، یا بلکہ اگر میں یہ ترتیب لے آؤں کہ تفکر کرے پھر تدبر کرے. یعنی پہلے اس کے دلائل دیکھ لیں، صحیح، اس کی علت دیکھ لیں کہ ہم یہ کام کیوں کریں. صحیح. ٹھیک ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ تدبر. جب ابھی آپ کے پاس ایک کمپلیٹ پکچر ہو گئی، صحیح. اس کو آپ نے جب کر لیا، اس کے بعد آپ کے پاس ایک نتیجہ ملا کہ اچھا بھائی یہ ایسے ہوگا، ایسے کرنا چاہیے. اب عقل آپ کو بتائے گی کہ یہ حق ہے یا باطل ہے. صحیح. عقل کہے گی یہ حق ہے، قبول کر لو اس کو لاک کر دو، اور اس کو لاک کر دو، ہم بھی کام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کوئی ڈیسیشن لے رہے ہیں اور آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میں غلط ڈیسیشن لے، پھر آپ اس کے اہل کی طرف رجوع کریں. اہل کون ہے؟ اہل علماء ہیں. اچھا، قرآن اہل بیت ہے، ڈیفینیٹلی قرآن اہل بیت ہے، ڈیفینیٹلی مین رجوع تو انہی کی طرف ہوگا. صحیح ہے. مگر ظاہر ہے کہ بعض اوقات انسان قرآن کی بعض آیات کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا، احادیث کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا. اس صورت میں صحیح. پھر آپ رجوع کریں گے علماء کی طرف، علماء حق کی طرف، ایسے علماء کی طرف کہ جو آپ کو صحیح انٹرپریٹیشن دے قرآن کی اور اہل بیت کی، تاکہ آپ صحیح انداز میں آگے بڑھیں. ورنہ علماء سو بھی موجود ہے. علماء سو سے مراد وہ علماء کے جو ان چیزوں قرآن و اہل بیت کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، یا مصلحت پسندی کا شکار ہیں، یا بعض اوقات جھوٹ کا بھی استعمال کر رہے ہیں، یا بعض اوقات بزدلی کا اظہار کر رہے ہیں اور حق بات نہیں کہہ رہے ہیں. ایسے بھی بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں. تو آپ کو یہ کمپلیٹ پکچر دیکھنی ہوگی اور اسی چیز کے تناظر میں لے کے چیزوں کو چلنا ہوگا. مثالوں کی کمی نہیں ہے. ان میں کوئی اور چیز ایسی ہے جس میں آپ ایڈ کرنا چاہیں تو بسم اللہ. دیکھیں بہت آئی تھنک ہم نے ابھی تک یہ کیا ہے کہ پچھلی 2 ایپیسوڈس کا بھی ہم نے اختتام بالکل ایسا کیا تھا کہ حدیث پہ کیا تھا. تو امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث میں اور بیان کرنا چاہوں گا. مجھے لگتا ہے یہ بہت کام کی حدیث ہے. بسم اللہ. اور امام جو ہے فرماتے ہیں کہ لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا، قراءت کا لفظ مخصوص ہے قرآن مجید سے. مولا فرما رہے اس قراءت میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں کوئی تدبر نہیں. اس وقت معاشرے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں رمضان المبارک میں یا غیر رمضان المبارک میں، صرف عربی پہ دھیان ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ثواب نہیں، ثواب تو ہے مگر خیر نہیں ہے اگر تدبر نہیں. مولا علی فرما رہے، میں نہیں فرما رہا، شروع سے اینڈ تک آپ قرآن کی عربی رٹتے رہے، رٹاتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، بچوں کو پڑھاتے رہے، عربی پہ فوکس ہو مگر اس کے مطالب اور مفہوم پر فوکس نہ ہو. پروردگار ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس پر فوکس نہ ہو. خواتین کتنی ہی محافل سجا رہی ہیں دعاؤں کی، صبح سے شام تک دعائیں چل رہی ہیں، لاکھ مرتبہ وظیفے چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر انہی محافل کے آخر میں غیبتیں بھی خواتین میں چل رہی ہیں. صرف
خواتین کی محفلوں میں نہیں، مردوں کی محفلوں میں بھی وظیفتیں بھی چل رہی ہیں، جھوٹ بھی چل رہا ہے. لوگ مجلس سے باہر نکلتے ہوئے شیر مال جیسے تبرک پر جھپٹے مار کے یہ ثابت کر رہے ہوتے کہ جو مجلس میں سنا تھا وہ کام نہیں آیا، یعنی مجلس میں بھی تدبر نہیں ہوا. بہرحال تفکر، تعقل یا تدبر یہ آپ کو ہر جگہ کرنا ہے، ہر عمل میں کرنا ہے، ہر جگہ کرنا ہے. قرآن مجید سب سے پہلی اس کی جگہ ہے جہاں پہ یہ کرنا ہے، کیونکہ وہی تو آپ کو ہدایت دے رہا ہے. وہیں سے ہدایت ملے گی تو پھر آپ اگلے سٹیپس پہ آگے بڑھتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے. اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ لا خیرہ فی قراءۃ، اس قراءت میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں کوئی تدبر. بہترین ہے، بہت بہت شکریہ آج کے اس پروگرام کے لیے آپ نے ٹائم نکالا، اور انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دوں گا. بہت بہت شکریہ. اچھا ناظرین، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے ٹائم نکالا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ